بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پھر ایک مرتبہ پروگرام نبیوں کی باتیں لیے حاضر خدمت ہے۔ بڑا ہی پیارا، دلچسپ، معلوماتی پروگرام جس میں الحمدللہ عز و جل کائنات کی عظیم ترین ہستیوں کا ذکر خیر ہم سماعت کر رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، نبیوں کا ذکر، ان کی قوموں کے حالات، نبیوں کے فضائل اور قوموں کا انجام، ان سلسلوں میں ہم سماعت کر رہے ہیں۔ لہٰذا لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے اللہ پاک کے برگزیدہ نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر سماعت کیا تھا۔ جی ہاں، آج اسی سلسلے میں آگے کی گفتگو سماعت کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت سماعت کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ عقیدت اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، اچھی نیتیں بھی کر لیجئے، اللہ پاک کو راضی کرنے، ثواب کمانے، علم دین سیکھنے، نیکوں کا ذکر خیر سننے اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کی اچھی نیتوں کے ساتھ مکمل ایپیسوڈ میں شامل رہیں گے۔ ناظرین کرام، ابتدائی گفتگو میں آپ نے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آج ہم ذکر خیر سنیں گے۔ ہم نے الحمدللہ لاسٹ ایپیسوڈ میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا واقعہ اور آپ کی والد محترمہ کو جو اللہ پاک کی طرف سے الہام ہوا تھا، اس پر عمل کرتے ہوئے آپ نے ایک صندوق تیار کر کے اسے دریائے نیل میں، آپ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر اسے دریائے نیل میں داخل کر دیا، اور وہ صندوق بہتا بہتا فرعون کے محل تک پہنچا۔ فرعون نے اسے نکالا اور آپ کے چہرے کی نورانیت دیکھ کر وہ بہت متاثر ہوا، حالانکہ دل میں یہ بات آئی کہ کہیں یہی لڑکا میری سلطنت کے زوال کا سبب نہ بنے، لہٰذا اس نے قتل کرنے کا ارادہ بھی کیا، لیکن چونکہ اس کی زوجہ حضرت آسیہ نیک خاتون تھی، ان کے کہنے پر وہ اپنے برے ارادے سے باز آیا۔ یہاں تک کہ ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں باتیں سماعت کی تھی۔ FGN چینل کے ناظرین، جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والد محترمہ کو اس بات کا علم ہوا کہ آپ کے فرزند یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہاتھ میں پہنچ گئے ہیں، تو یہ سن کر آپ کا دل بے قرار ہو گیا، اور قریب تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ بات ظاہر کر دیتی کہ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن اللہ پاک نے یہ الہام کر کے ان کا دل مضبوط رکھا
کہ وہ ہمارے اس وعدے پر یقین رکھے کہ تیرے اس فرزند کو تجھے واپس لوٹائیں گے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا جب یہ بات دل میں بیٹھ گئی تو لہٰذا آپ خاموش رہی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے روک دیا کہ وہ اپنی والدہ کے علاوہ کسی اور کا دودھ نہ پیے۔ چنانچہ جس قدر دائیاں حاضر کی گئی، چونکہ بچے تھے، دودھ ضروری تھا، اب دائی پر دائی، ایک دائی، دو دائی، مختلف دائیاں آ رہی ہے، جس قدر دائیاں پیش کی گئی، حاضر کی گئی، ان میں سے کسی کی چھاتی آپ علیہ السلام نے منہ میں نہ لی۔ ان لوگوں کو بہت فکر ہوئی کہ کہیں سے کوئی ایسی دائی میسر آئے جس کا دودھ یہ بچہ پی لے، کیونکہ بچہ ہے، اس کے لیے زندہ رہنے کے لیے دودھ ضروری ہے، غذا ضروری ہے۔ اب یہ کسی دائی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں، تو بس وہ لوگ یعنی فرعونی اس کوشش میں تھے کہ کوئی دائی ایسی میسر آ جائے، ایسی مل جائے جس کا یہ بچہ دودھ نوش کر لے، دودھ پی لے۔ دائیوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کی ہمشیرہ بھی یہ حال دیکھنے چلی گئی تھی، اور صورت حال دیکھ کر یعنی آپ کی جو بہن تھی وہ پہلے بھی دیکھ کر گئی تھی کہ محل تک یہ صندوق پہنچا ہے، اور بعد میں جو دائیاں آتی تھی تو ان کے ساتھ بھی یہ ہو لی اور دیکھتی تھی کہ صورت حال کیا ہے، یعنی جائزہ لیتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب جب یہ حال، یہ صورت انہوں نے دیکھی کہ موسیٰ علیہ السلام کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہے ہیں، تو انہوں نے کہا، یعنی آپ کی بہن نے کہا، اے فرعونیوں، کیا میں تمہیں ایسے گھر کے متعلق بتاؤں جو اس بچے کی ذمہ داری لے لے اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہو؟ اللہ اکبر۔ فرعونیوں نے یہ بات منظور کر لی، چونکہ وہ چاہتے یہی تھے کہ کوئی اس کی ذمہ داری لے، کوئی اس کو دودھ پلائے۔ اللہ اکبر۔ اب جب انہوں نے یہ بات منظور کر لی تو آپ اپنی والدہ کو بلانے چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے اور دودھ کے لیے رو رہے تھے، اور فرعون آپ علیہ السلام کو شفقت کے ساتھ بہلا رہا تھا۔ جب آپ کی والدہ تشریف لائی اور آپ نے ان کی خوشبو پائی تو آپ کو قرار آ گیا اور آپ نے ان کا دودھ نوش فرما لیا۔ فرعون نے کہا، تم اس بچے کی کیا لگتی ہو کہ اس نے تیرے سوا کسی کے دودھ کو منہ بھی نہ لگایا؟ اللہ اکبر۔ تو اب انہوں نے کیا جواب دیا؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون کے اس تعجب خیز سوال پر کیا کہا؟ کہتی ہے، میں ایک عورت ہوں، پاک صاف رہتی ہوں، میرا دودھ خوشگوار ہے، جسم طیب ہے، اس لیے جن بچوں کے مزاج میں نفاست ہوتی ہے وہ اور عورتوں کا دودھ نہیں لیتے، جبکہ میرا دودھ پی لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، کتنا پیارا جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون کو دیا۔ فرعون نے بچہ انہیں دیا اور دودھ پلانے پر انہیں مقرر کر کے فرزند کو اپنے گھر لے جانے کی اجازت دی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ اپنے مکان پر لے آئی۔ یوں اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا اور انہیں اطمینان کامل ہو گیا کہ یہ فرزند ضرور نبی بنے گا۔ FGN چینل کے ناظرین، اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارک، زندگی مبارک کی کہانی شروع ہوتی ہے، اور پھر آگے چل کر آپ کس طرح
فرعون کا مقابلہ کرتے ہیں. یہ سب انشاءاللہ الکریم ہم ترتیب وار سنتے چلے جائیں گے کہ اللہ پاک نے کس طرح اپنی قدرت کا نظارہ لوگوں کو دکھایا کہ وہ فرعون جو ایک کے بعد ایک 70,000 سے زائد بچوں کو، لڑکوں کو صرف اس لیے قتل کر چکا تھا کہ کوئی اس کی سلطنت کے زوال کا سبب نہ بن جائے، اور جو واقعی زوال کا سبب بننے والا تھا اسی کو اللہ پاک نے اسی کے گھر میں اس کی پرورش کا انتظام کیا. لہٰذا اب ہم سنتے ہیں کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی. FJN چینل کے ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں ہی رہ رہے اور آپ کی والدہ ہی کو دودھ پلانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے. آپ اپنی والدہ سے دور بھی نہیں ہوئے اور دشمن کے شر سے بچ کر دشمن ہی کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں. اللہ اکبر، کیا کمال کی قدرت ہے میرے رب کی. کہنے والوں نے بالکل سچ کہا ہے کہ جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے. جی ہاں، اور جس شمع کو وہ روشن کرے اسے کون بجھائے. یہ واقعہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے ناظرین. جی ہاں، یہ صرف بطور اسٹوری، بطور واقعہ نہ سنیں، بلکہ اس میں کیا عبرت، کیا نصیحت، کیا سیکھنے کی باتیں، اس طرف توجہ دے کر اگر سنیں گے تو اپنے رب کی ذات پر اور بھروسے میں اضافہ ہوگا، توکل میں اضافہ ہوگا کہ واقعی ہمارا رب عز و جل کس قدر کامل قدرت والا ہے اور کیسی عظیم شان والا ہے. ناظرین کرام، ایک اور واقعہ سناتا ہوں. چنانچہ بچپن میں ایک دن فرعون نے آپ کو اٹھایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا تو آپ نے اس کی داڑھی پکڑ کر زور اس کے منہ پر تماچا مار دیا. آپ بچے تھے، بظاہر اس وقت نہ سمجھتے، لہذا آپ نے داڑھی پکڑی اور زوردار تماچا مار دیا. اس پر فرعون کو بہت غصہ آیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا کہ اب میں اس بچے کو زندہ نہیں رہنے دوں گا کہ اس نے مجھے تماچا مارا. اللہ اکبر. یہ دیکھ کر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نیک صفت خاتون تھی. آپ نے کہا کہ اے بادشاہ، یہ بھی بچہ ہے، اسے کیا سمجھ؟ اگر تو تجربہ کرنا چاہتا ہے تو تجربہ کر لے. چونکہ حضرت آسیہ نے دیکھا کہ فرعون غصے میں، طیش میں کہیں قتل ہی نہ کر دے، تو لہٰذا سمجھاتے ہوئے آپ کہنے لگی کہ اگر تو آزمانا چاہتا ہے، تجربہ کرنا چاہتا ہے تو تجربہ کر لے کہ یہ بچہ ہے، اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے. چنانچہ اس تجربے کے لیے ایک تشت میں آگ کے انگارے اور ایک تشت میں سرخ یاقوت آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے. یعنی دو تشتے ہیں، ایک میں انگارے ہیں اور ایک میں سرخ لال رنگ کے یاقوت ہے. اب آپ علیہ السلام کو دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، یاقوت کی طرف یا آگ کی طرف. آپ علیہ السلام نے یاقوت لینا چاہا، مگر اللہ پاک کی قدرت کہ فرشتے نے آپ علیہ السلام کا ہاتھ انگارے پر رکھ دیا اور وہ انگارہ آپ علیہ السلام کے منہ میں دے دیا، جس سے زبان مبارک جل گئی اور زبان مبارک میں لکنت پیدا ہو گئی، اور اس طرح فرعون نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا. FJN چینل کے ناظرین، ہمارے رب کی قدرت، پھر وہی بات یاد آ رہی ہے کہ اللہ پاک جس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے مختلف ذرائع، مختلف اسباب پیدا کر دیتا ہے. تو ہمیں خوشی ہو یا غم، آزمائش ہو
یا راحت ہمیشہ اپنے رب عز و جل کی ذات پر پورا مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے کہ آزمائشیں بھی اللہ پاک ہی کی طرف سے ہے اور راحتیں بھی اللہ پاک ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ پاک ہمیں تمام آزمائشوں سے نجات عطا فرما کر راحت، سکون اور اطمینان نصیب فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی عمر شریف 30 سال سے زیادہ ہو گئی تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو علم و حکمت سے نوازا۔ چنانچہ اس بات کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچے اور بھرپور ہو گئے تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیکوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم لدنی ملا تھا۔ جی ہاں، جو استاد کے واسطے کے بغیر آپ کو عطا ہوا۔ ابھی آپ نے سنا کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے علم عطا کیا، تو علماء فرماتے، مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو علم لدنی عطا فرمایا جو بغیر استاد کے واسطے کے عطا ہوا، جیسا کہ آتیناہ فرمانے سے معلوم ہوا۔ اور یہ علم آپ علیہ السلام کو نبوت عطا کیے جانے سے پہلے دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شروع سے ہی صالح، نیک، متقی اور پرہیزگار تھے۔ FGN چینل کے ناظرین، جوانی میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق کا بیان اور فرعون اور فرعونیوں کی گمراہی کا رد شروع کر دیا اور فرعونیوں کے دین سے منع کرنے لگے۔ حالانکہ وہیں رہتے، اسی کی پرورش میں تھے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی تھے لہٰذا ابتدا ہی سے نبوت کا اظہار ہونے سے پہلے ہی آپ حق کی راہ کو اپناتے اور باطل کا رد فرماتے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگ آپ کی بات سنتے اور آپ کی پیروی کیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ اس بات کا چرچا ہوا اور فرعونیوں نے آپ علیہ السلام کی تلاش شروع کی۔ اس لیے آپ جس بستی میں داخل ہوتے تو ایسے وقت داخل ہوتے جب وہاں کے لوگ غفلت میں ہو۔ ایک دن آپ علیہ السلام شہر منف یا حابین یا عین شمس میں داخل ہوئے، اور یہاں آپ نے 2 مردوں کو لڑتے ہوئے پایا۔ 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے۔ ان میں سے ایک کا تعلق بنی اسرائیل میں سے تھا اور دوسرا فرعون کی قوم قبط سے تعلق رکھتا تھا۔ یعنی 2، ایک تو فرعونی اور ایک بنی اسرائیلی آپس میں لڑ رہے تھے۔ یہ اسرائیلی پر جبر کر رہا تھا، یعنی قبطی اسرائیلی پر جبر کر رہا تھا تاکہ وہ اس پر لکڑیوں کا انبار لاد کر فرعون کے کچن میں لے جائے۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان سے قبطی کے خلاف مدد مانگی، یعنی آپ میری مدد کیجئے کہ یہ قبطی مجھ پر ظلم کر رہا ہے، جس پر آپ علیہ السلام نے پہلے اس قبطی سے کہا، یعنی اس کو سمجھایا اس اللہ کے بندے پر ظلم نہ کر اور اسے چھوڑ دے، لیکن وہ باز نہ آیا اور بد زبانی کرنے لگا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اس ظلم سے روکنے کے لیے، چونکہ وہ ظالم تھا، ظلم کر رہا تھا، آپ کے سمجھانے کے باوجود باز نہیں آ رہا تھا، بلکہ معاذ اللہ آپ کے ساتھ بھی بد زبانی سے پیش آ رہا تھا، تو اس لیے
اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اس ظلم سے روکنے کے لیے ایک گھونسا مارا، اور وہ گھونسا کھاتے ہی ڈھیر ہو گیا، مر گیا۔ حالانکہ آپ کا ارادہ اسے قتل کرنے کا نہیں تھا۔ آپ نے اسے کیوں مارا؟ ظلم سے باز رہنے کے لیے مارا، لیکن آپ کے گھونسے کی وہ تاب نہ لا سکا اور گر گیا، یہاں تک کہ مر گیا۔ اب آپ علیہ السلام نے اسے ریت میں دفن کیا اور کہا ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین۔ ترجمہ، یہ شیطان کی طرف سے ہوا ہے، بے شک وہ کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، یہاں ھذا سے مراد یہ ہے کہ اس قبطی کا اسرائیلی پر ظلم کرنا جو اس کی ہلاکت کا باعث ہوا، یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں ھذا سے اس قتل کی طرف اشارہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بلا ارادہ، یعنی جان کر نہیں، انجانے میں، یعنی قبطی کو قتل کرنے کا کام بظاہر شیطان کے وسوسے سے ہوا۔ بہرحال پھر آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ترجمہ، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر زیادتی کی تو تو مجھے بخش دے، تو اللہ نے اسے بخش دیا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے پیارے ناظرین اکرام، FGN چینل کے ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کلام عاجزی اور انکساری کے طور پر ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام سے کوئی معصیت سرزد نہیں ہوئی، آپ سے قصداً کوئی جرم نہیں ہوا، کوئی معصیت نہیں ہوئی، بلکہ غیر ارادی طور پر اس کا قتل ہو گیا۔ FGN چینل کے ناظرین، یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، عقیدے والی بات ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام معصوم ہے، ان سے گناہ نہیں ہوتے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبطی کو مارنا دراصل ظلم دور کرنا اور مظلوم کی امداد کرنا تھا، اور یہ کسی دین میں بھی گناہ نہیں ہے کہ مظلوم کی مدد کرنا، ظالم کو ظلم سے روکنا، پھر بھی اپنی طرف تقصیر کی نسبت کرنا اور استغفار چاہنا، یہ اللہ پاک کے مقرب بندوں کا دستور ہے۔ دعا مانگنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شہر میں ڈرتے ہوئے اور اس انتظار میں صبح کی کہ خدا جانے اس قبطی کے مارے جانے کا کیا نتیجہ نکلے اور اس کی قوم کے لوگ کیا کرے، کیونکہ آپ کے غیر ارادی طور پر اس کو جو آپ کی مار لگی، جو گھوسا لگا، اس سے وہ مر گیا، تو آپ سوچنے لگے کہ پتہ نہیں کہ اس کی قوم کے لوگ کیا برتاؤ کریں گے۔ دوسری طرف لوگوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بنی اسرائیل کے کسی شخص نے ہمارا ایک آدمی مار ڈالا ہے۔ اس پر فرعون نے کہا کہ قاتل اور گواہوں کو تلاش کرو۔ چنانچہ فرعونی گشت کرتے رہے، لیکن انہیں کوئی ثبوت نہ ملا۔ دوسرے دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر ایسا اتفاق پیش آیا کہ بنی اسرائیل کا وہی مرد جس نے پہلے دن ان سے مدد چاہی تھی، آج پھر ایک اور فرعونی سے لڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کل
ایک قبطی سے لڑ رہا تھا اور آج ایک اور قبطی یعنی فرعونی سے لڑ رہا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ان سے فریاد کرنے لگا۔ تب آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا بے شک تو ضرور کھلا گمراہ ہے۔ اس سے آپ علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ تو روز لوگوں سے لڑتا ہے، اپنے آپ کو بھی مصیبت و پریشانی میں ڈالتا ہے اور اپنے مددگاروں کو بھی، تو کیوں ایسے موقعوں سے نہیں بچتا اور کیوں احتیاط نہیں کرتا؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا اور آپ نے چاہا کہ اسے فرعونی کے پنجے ظلم سے رہائی دلائے۔ جب آپ علیہ السلام فرعونی کو پکڑنے لگے تو اسرائیلی مرد غلطی سے یہ سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے خفا ہے اور مجھے پکڑنا چاہتے ہیں۔ یہ سمجھ کر وہ بولا اے موسیٰ، کیا تم مجھے ویسا ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا تم نے کل ایک شخص کو قتل کیا؟ تو تم یہی چاہتے ہو کہ زمین میں زبردستی کرنے والے بن جاؤ اور تم اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتے؟ اللہ اکبر۔ فرعونی نے یہ بات سنی اور جا کر فرعون کو اطلاع دی کہ کل کے فرعونی مقتول کے قاتل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا اور لوگ آپ علیہ السلام کو ڈھونڈنے نکل گئے۔ صورتحال کا علم ہونے پر آپ علیہ السلام نے اس شہر سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا اور یہاں سے مدین کی طرف رخت سفر باندھا، کیونکہ مدین ایسا علاقہ تھا جو فرعون کی مملکت سے باہر تھا اور اس کے علاوہ آباد بھی تھا اور قریب بھی تھا۔ FGN چینل کے ناظرین، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ خطرناک جگہ سے نکل جانا اور جان بچانے کی تدبیر کرنا جائز ہے۔ اسباب پر عمل کرنا اور تدبیر اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مار سے قبطی کا مر جانا ایک ایسا فعل نہیں تھا جس کی وجہ سے قصاص لازم ہوتا، اور اگر وہ صورت ایسی ہوتی جس میں قصاص لازم ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر سے نکل جانے کی بجائے خود اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش فرما دیتے۔ اس واقعے میں یہ بھی درس ہے کہ کبھی مصیبت بندے کو فائدے اور خیر کی طرف لے جاتی ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، اس جملے کو کوڈ کر لے، نوٹ کر لے، ذہن میں بٹھا لے، کیا کہ کبھی مصیبت بندے کو فائدے اور خیر کی طرف لے جاتی ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو شہر کے کنارے پر موجود ایک کنویں پر تشریف لائے، جس سے وہاں کے لوگ پانی لیتے اور اپنے جانوروں کو سیراب کرتے تھے۔ وہاں آپ علیہ السلام نے لوگوں کا ایک گروہ دیکھا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے، اور ان لوگوں سے علیحدہ دوسری طرف دو عورتیں کھڑی ہیں جو اپنے جانوروں کو اس انتظار میں روک رہی ہے کہ لوگ پانی پلا کر فارغ ہو جائے اور کنواں خالی ہو، کیونکہ کنویں کو مضبوط اور طاقتور لوگوں نے گھیر رکھا تھا اور ان کے ہجوم میں عورتوں سے ممکن نہ تھا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم دونوں جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا کہ جب تک سب چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس نہیں لے جاتے تب تک
ہم پانی نہیں پلاتی، کیونکہ نہ ہم مردوں کے مجمع میں جا سکتی ہے اور نہ پانی کھینچ سکتی ہے۔ لہٰذا جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس چلے جاتے ہیں تو حوض میں بچ جانے والا پانی ہم اپنے جانوروں کو پلا لیتی ہے۔ اور آگے یہ دونوں خواتین کہتی ہے کہ ہمارے باپ بہت ضعیف ہے، وہ خود یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے جانوروں کو پانی پلانے کی ضرورت ہمیں پیش آئی۔ ان کی باتیں سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا، اور وہیں اس کے قریب دوسرا کنواں جس پر ایک بہت بھاری پتھر رکھا ہوا تھا اور اسے بہت سے آدمی مل کر ہی ہٹا سکتے تھے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنہا اسے ہٹا دیا، اور دونوں خواتین نے اپنے جانوروں کو اس سے پانی پلا دیا۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ احسان موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت ان دونوں خواتین پر کیا، جبکہ آپ کی اس وقت کی جو کیفیت تھی، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت دھوپ کی گرمی اور شدت تھی، اور آپ علیہ السلام نے کئی روز سے کھانا نہیں کھایا تھا، جس کی وجہ سے بھوک کا غلبہ تھا۔ اس لیے جانوروں کو پانی پلانے کے بعد آرام حاصل کرنے کی غرض سے ایک درخت کے سائے میں آپ بیٹھ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ کھانا تناول فرمائے پورا 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ اس عرصے میں کھانے کا ایک لقمہ تک آپ نے نہ کھایا تھا، اور شکم مبارک پشت اقدس سے بالکل مل گیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی ہے، کیا کیفیت ہے ناظرین۔ اس حالت میں بھی آپ علیہ السلام نے اپنے رب عز و جل سے شکوہ و شکایت نہیں کی، بلکہ عاجزی کرتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ سے غذا طلب کی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ روٹی کا ایک ٹکڑا طلب کیا۔ FGN چینل کے ناظرین، جب وہ دونوں صاحبزادیاں اس دن بہت جلد اپنے مکان پر واپس تشریف لے آئی، چونکہ جب بھی وہ پانی پلانے جاتی تھی تو سارے گروہ کے افراد چرواہے پانی پلا کر فارغ ہوتے، تب ان کو موقع ملتا تھا، اور آج موسیٰ علیہ السلام کے احسان کی وجہ سے یہ جلد فارغ ہو گئی۔ تو جب یہ اپنے گھر پر جلد واپس آ گئی تو والد محترم نے ان سے جلد آنے کا سبب پوچھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے کنویں کے پاس ایک نیک مرد کو پایا، اس نے ہم پر رحم کیا اور ہمارے جانوروں کو سیراب کر دیا۔ اس پر ان کے والد صاحب نے ایک صاحبزادی سے فرمایا کہ جاؤ اور اس نیک مرد کو میرے پاس بلا لاؤ۔ چنانچہ ان دونوں میں سے ایک صاحبزادی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنا چہرہ آستین سے ڈھانپے، جسم چھپائے، شرم سے چلتی ہوئی آئی۔ یہ بڑی صاحبزادی تھی، ان کا نام صفورہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ چھوٹی صاحبزادی تھی۔ FGN چینل کے ناظرین، اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور پھر آگے جا کر آپ کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام کی شہزادی سے ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے آگے کے واقعات کی تفصیل ہے جو انشاءاللہ الکریم ہم اگلے ایپیسوڈ میں سماعت کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، FGN چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ بھٹکے ہوں کو راستہ
اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ